الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر رواه الدارمي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو قیام سے سوائے بے خوابی یعنی جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی نہ ان کا فرض قابل ثواب ہوتا ہے، صرف ذمے سے اگرچہ وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اعمال صالحہ کی سعادت انسان کو نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے وہ صرف اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور یہ انسان کی سعادت ہے، اس کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے آگے کا ایک مرحلہ ہے، اور وہ ہے قبولیت اعمال کا مرحلہ۔ نیکی تو کر لی، نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لی، تراویح پڑھ لی، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کا کیا معیار ہے؟ تو اس کے 4 معیارات، یوں کہیے کہ 4 اس کی علامات ذکر کی گئی۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی 4 علامات ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں یہ معلوم کروں کہ میرا یہ عمل مقبول ہے یا نہیں، تو ان علامات پر وہ غور کر لے۔ اگر اس کے اعمال میں یہ علامات پائی جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کے اعمال قبول ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا وہ عمل شریعت و سنت کے مطابق، تو اپنے اعمال کو شریعت و سنت پر پیش کیجیے۔ اگر اس کے موافق مطابق ہیں تو شکر ادا کیجیے کہ یہ اعمال کی قبولیت کی پہلی علامت پوری ہوگی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ اگر یہ علامت پائی جا رہی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ عمل احسانی کیفیت کے ساتھ ہو۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے جو انسانی شکل میں آئے تھے سوال کیا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضرت یعنی آپ حضرت والسلام نے سوال کیا تھا جبریل امین سے کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو جواب میں یہ کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی تم عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اگر تم کو یہ مقام حاصل نہیں، یہ کیفیت حاصل نہیں، تو کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جواب آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ احسانی کیفیت۔ اگر ہمیں اعمال کے دوران یہ کیفیت حاصل ہو رہی ہے کہ ہمیں اللہ کا مراقبہ ہو رہا ہے اور یہ توجہ حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی قبولیت علامت اور تیسری علامت ہے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ اس عمل پر استقامت نصیب ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ رمضانی مسلمان بنتے ہیں، رمضان آیا تو مسجدوں میں آنا شروع ہو گئے، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، اور رمضان گیا اور ان کی نمازیں بھی چھوٹ گئی، تلاوت بھی چھوٹ گئی، دیگر عبادات بھی چھوٹ گئی۔ تو اگر استقامت نہیں ہے تو عمل بھی قبول نہیں۔ تو قبولیت اعمال کی چوتھی علامت استقامت ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال میں استقامت بڑی پسند تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ اے عبداللہ، تم فلاں کی طرح نہ ہونا کہ وہ رات کو قیام اللیل کیا کرتا تھا پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور ان صحابی کا نام ذکر نہیں کہ بس یوں کہا کہ فلاں ایک زمانے تک رات کو تہجد پڑھتا رہا، قیام اللیل کرتا رہا، لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا۔ تم ایسے نہیں ہونا، یعنی جب بھی کوئی عمل کرو تو اس کو استقامت و پابندی کے ساتھ کرو۔ اب یہ جو استقامت ہے یا اعمال کی قبولیت ہے، اس کے حصول کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ اگر ان طریقوں کو اختیار کیا جائے تو ہمیں یہ سب چیزیں حاصل ہوں گی۔
ان میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اعمال پر استقامت کی دعا کی جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ استقامت کے لیے بہترین دعا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت کر دی. ہمارے دلوں کو کش نہ کیجیے، ان کو ٹیڑھا نہ کیجیے. ہدایت دینے کے بعد ان کو غلط راستے پر مت ڈالیے. یہ دعائیں ہیں جن کے کرنے سے اللہ استقامت نصیب فرماتے ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کا اہتمام کیا جائے کہ فرائض کے اہتمام سے نوافل کی توفیق ہوتی ہے. اگر فرائض میں کوتاہی ہوگی تو نوافل تو بہت دور کی چیز ہے. نفل کے پڑھنے میں ثواب ہے، نہ پڑھنے میں گناہ کوئی نہیں. لیکن فرض تو ایسی چیز ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھنے میں گناہ ہے، مواخذہ ہوگا، اس کی قضا لازم ہوگی. تو فرائض کا اہتمام کیجیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ صحبت صالحین کا انتظام کیجیے. اللہ کے نیک بندوں کے پاس آتے اور جاتے رہیں، ان کی صحبت میں رہیں. اس کی برکت سے اعمال میں استقامت آتی ہے، اعمال میں قبولیت کی علامات پیدا ہوتی ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تقوی کو اختیار کیجیے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ متقین ہی کی طرف سے اعمال کو قبول کرتے ہیں. اعمال کی قبولیت کا اندازہ سے بھی لگائیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ایک شخص نے سوال کیے، بڑے اہم سوال کیے. ایک سوال یہ کیا کہ سب سے بہترین دن کون سا ہے، اور ایک سوال یہ کیا کہ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے. انہوں نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اور فرمایا سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور سب سے بہترین عمل فرمایا کہ فرض نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو کسی نے یہ بات بتلائی کہ عبداللہ ابن عباس نے ان 3 سوالوں کا یہ جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک کے علماء، فقہا اور نقلا جمع ہو جائیں تو اس سے بہتر جواب اس کا کوئی اور نہیں ہے، یہی جواب. میں کہا البتہ ایک بات میں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن انسان کو کلمے پر موت آئے. جس دن انسان کی موت آئے تو کلمے پر آئے، وہ سب سے بہترین دن. سب سے بہترین مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کی نافرمانی سے رجوع کرے. اور فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ سب سے بہترین عمل ہے. اللہ ہم سب کو اعمال کی قبولیت نصیب فرمائے. الحمدللہ. اور آپ کا ٹرپ کیسا رہا؟ 11 بجے پہنچ گیا تھا.